زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المومن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز وجل ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اول تاخیر انشاءاللہ عز وجل اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کروں گا۔ حتی الامکان کیونکہ حمد بھی پڑھی جائے گی، نعت بھی پڑھی جائے گی، دیگر کلام بھی پڑھے جائیں گے، نیت کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا دو زانوں ہو کر بیٹھوں گا۔ اچھا یہ بھی نیت کریں کہ اگر کوئی چار زانوں بیٹھا ہے، چوکڑی مار کر بیٹھا ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ چونکہ چار زانوں بیٹھنا بھی سنت ہے تو میں سنت کی نیت سے بیٹھ رہا ہوں۔ تھک جائیں چار زانوں بیٹھے تو پھر یوں سنت کی نیت کر لیں۔ تو جتنی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم قاری صاحب سے تلاوت قرآن مجید سنیں گے، بالکل اچھے انداز میں قفل مدینہ لگاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اجتماع ذکر و نعت ہے، آپ بھی مدنی چینل کی اسکرین کے قریب آ جائیے اور بغور تلاوت قرآن مجید سنیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ، ما شاء صلو علی اللہ الحبیب عز و جل. صلی اللہ تعالی علی اللہ تعالی محمد علی صلی اللہ علیہ محمد وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے تمام اسلام بھائی اس میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو کہیے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. کہیے تجھے حمد ہے خدایا ہاں تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے تم ڈھاکی میں برایا تم ڈھاکی میں برایا تم قاضی میں عطایا تم قاضی میں عطایا تم حاکی میں برایا تم قاضی
بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا ہاں کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کباری پاک مریم وہ کباری پاک مریم وہ کباری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا دم وہ نفخ فیہ کا دم وہ کباری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا دم ہے عجب نشان آدم ہے عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 تجھے حمد ہے خدایا کہیے تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سترا والے یہی بولے سترا والے سبنے جہاں کے تھالے سبنے جہاں کے تھالے یہی بولے سترا والے سبنے جہاں کے تھالے آقا سبنے جہاں کے تھالے کبھی میں نے چھان ڈالے کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے تارا پایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا کوئی گیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل پتہ چلا مشکل تیرے روزہ کے مقام
کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پیارے آقا ہمیں صلی علی کریمنا صلی علی محمد یا مصطفیٰ تا گر اذن حاضری کا یا اذن حاضری کا یا مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ میں تو کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ اذن حاضری کا یا مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا ایک باری تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک باری تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک باری تو دکھا دو رمضان بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھلاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھلاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھلاؤں افسانہ بھی سناؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی ایک سکھایا مصطفیٰ تا ہو گر مصطفیٰ تا ہو گر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر آپ کی گلی کا اللہ بے دنیا سے تو مجھے بچانا اللہ بے دنیا سے تو مجھے بچانا سائل ہوں یا خدا میں سائل ہوں یا خدا میں عشق محمد کا یا
مصطفیٰ عطا ہو گئے اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکاری گلی کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا اللہ اس سے پہلے ایمان میں موت دے دے اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصان میرے سبب سے نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ دو بھرم خودارا رکھ لو بھرم خودارا رکھ لو بھرم خودارا اتاری قادری کا رکھ لو بھرم خودارا اتاری قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو گئے اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں آقا کی عنایت گئے ہر گام مدینے میں آقا کی عنایت گئے ہر گام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی جاتا نہیں کوئی
تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو سب کام مدینے میں ماشاء اللہ تمنا زیارت میں کیا دل بے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے ہم بھی چلتے ہیں سرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو کٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا مدینے کی تو اجازت مجھے
کہ جام الفت پلاؤ بلوا کہ جام الفت نبی رحمت اگر مدینے
مجھ کو بھی نیک خصلت بنا دو، مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت بنا دو، صبر و رضا کا پیکر بنا دو، صبر و رضا کا پیکر بنو، خوش اخلاق ایسا سرور رہے سدا نرم ہی طبیعت، رہے سدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع نہ ہو عطا سے کمال و دولت، نہ ہو عطا کمال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قسمت میں لاکھ پیسے ہوں، سو بل ہزار کجے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی ٹھکانا جنت بھی ٹھکانا ہو، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم گو نگاہ کرم گو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم گو کرم،
تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا شوہ من منداز نظر چشم رحمت بخشا شوہ من منداز نظر کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں تم سے کہوں کیا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں قربت تو اے کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کی دل بھی سنور جائیں گے آقا تاجدار حرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چلے آؤ
کے ساتھ چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ جو علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بچتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب گئے فضا مدینے میں شوق کی گئے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف غزا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے پراگے راست گئے راگے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد جب تو اگر اٹھ گئی ایک نظر پڑ گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہے سبے جام بھر جائیں گے ماشاء اللہ عز و جل الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں مدنی پھول بیان کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی 60 سال سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شخص تھا، دن کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا، ساری رات طواف کرتا۔ ایک نیک اور صالح آدمی اور اس خراسانی کے درمیان دوستی ہو گئی۔ اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتا چلا کہ اس خراسانی دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس صالح شخص نے فقہائے مکۃ المکرمہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا، تم آدھی رات کے بعد بیر زمزم کے اندر جھانکنا اور اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر جب زمزم کے کنویں پر اس نے آواز دی تو اسے جواب نہ آیا۔
اس نے پھر علماء مکۃ المکرمہ سے رابطہ کیا. انہوں نے اظہار افسوس یعنی افسوس کرتے ہوئے کہا شاید وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، یعنی یوں فرمایا شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں، ورنہ اس کی روح بیر زمزم میں ہوتی. اب تم یمن میں بیر برہوت پر جا کر اسی طرح بلاؤ، وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. چنانچہ یہ شخص یمن پہنچا اور بیر برہوت میں جا کر اس نے آواز دی، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی. وہاں روحوں کے چیخ و پکار سننا شروع کی. اس نے ایک سے پوچھا تو کیوں چیخ رہا ہے، کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت علیہ السلام نے مجھے یہاں پھینک دیا. دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں. اس مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی. میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تم عابد و زاہد تھے. اس خراسانی نے کہا میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہوں. اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ اس خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہے، جا کر نکال لو. چنانچہ یہ مرد صالح جو تھا یہ مرحوم خراسانی کے مکان پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی، کیونکہ صالح تھا نا، نیک تھا، اس نے اپنے دوست کو پریشانی میں دیکھا. وہاں سے وہ رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا اور اس کی ضروریات پوری کی. وہ خوش ہو گئی. مرد صالح نے اب مکہ مکرمہ میں بیر زمزم پر حاضر ہو کر جھانک کر آواز دی. اس مرحوم خراسانی نے جواب دیا. الحمدللہ بیر برہوت سے نجات مل گئی اور اب بیر زمزم میں امن و چین سے ہوں. یا الہی رشتے داروں سے کروں حسن سلوک، یا الہی رشتے داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں کروں نہ بھول چوک. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسماعی بھائیوں، یہ ایک حکایت میں نے بیان کی اور بڑی ہی پیاری کتاب امیر اہل سنت کی عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکے مدینے کی زیارتیں، بڑی پیاری کتاب ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو خریدیں اور پھر اس کو پڑھیں تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. جب زیارتوں کے بارے میں پڑھیں گے، مکہ شریف کی جو تاریخ ہے اس سے متعلق کچھ باتیں یہاں ہیں، کچھ مدینہ شریف سے متعلق باتیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. آج جو خصوصی طور پر مدنی پھول پیش کرنا ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک. میں اور آپ بھی سوچیں، ہم یہاں موجود ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا میں نے کتنا عرصہ ہوا اپنی بہن سے بات کی ہے؟ سردیوں کے دن ہے نا، خود تو رضائی میں کمبل میں اور ہیٹر چلا کر آرام سے سو جاتا ہوں. ہر شخص غور کرے، چونکہ یہ دور ہے سردیوں کا تو اس ٹھنڈک میں ڈرائی فروٹ کھایا جاتا ہے. میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے یہ ساری چیزیں خرید کر لایا. کیا میں نے اپنی بہن کو سوچا، اپنے بھائی کو سوچا، یا جن کے والدین علیحدہ رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچا کہ میں نے یہ سارے نفع اٹھائے،
کیا میں نے ان لوگوں کے منافع کے لیے کچھ غور و فکر کیا؟ کیا اس میں سے کچھ ان کو پیش کیا؟ کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ ایسا تو نہیں کہ کئی عرصہ گزر جانے تک نہ بھائی بہنوں میں آپس میں بات ہوتی ہے، نہ بیٹے بیٹی کی والدین سے بات ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بیرون ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے مدنی پھول کہ اگر آپ کا اپنے رشتہ داروں سے کافی عرصہ ہوا تعلق نہیں ہوا، آپ نے ان سے رابطہ نہیں کیا، خدا را جلدی کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے، ان کی خیر خواہی کیجئے، ان کی طبیعت پوچھئے، ان کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ آپ اگر آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں تو غور کیجئے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا انداز کیا ہے۔ کہیں جس طرح اس خراسانی شخص جو کہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، یعنی ہر رات خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا، اس شخص کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ قطع رحمی کرنے کے سبب کیا معاملہ ہوا، میں اور آپ غور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی مدنی چینل پر ہوں گے، غور کیجئے کتنا عرصہ ہوا کہ میں نے اپنے ان رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ تو میں بہت ہی قریب کے رشتہ دار، بھائی بہن اور والدین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ ہاں وہ بھی سوچئے کہ میری خالہ ہیں، وہ کہاں ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، میری پھوپھی ہے، وہ کہاں پر ہیں، وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں، ذرا ان کی بھی خیر خبر لیجئے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، حسن سلوک کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں پائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر سنت کا ایک اور بہت ہی پیارا رسالہ احترام مسلم، اس میں امیر سنت نے بڑے ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذوی الارحام لوگ جو ہمارے محرم بھی ہیں، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذی رحم محرم یا ہو یا نہ ہو، یعنی جو محرم ہو یا نہ ہو ان کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ اور ظاہر یہی قول دوم ہے، احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربہ یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کے بھی درجات ہیں، ان کے درمیان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ یہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد وہ رشتے دار جن سے نسبی رشتہ جیسے بھائی بہن، خالہ پھوپھی، اسی طرح ماموں چچا، اور پھر وہ درجہ بدرجہ جن کے مراتب ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے کے تحت تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اور قربا سے معنی ہے قرابت، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو، چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے۔ اس جگہ بھی چند ہدایتیں آپ نے ارشاد فرمائی، کوشش کیجئے اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے دور رہتے ہیں تو خط و کتابت کے ذریعے، اب تو بہت زیادہ آسان معاملہ ہو گیا ہے، ٹیلی فون کر لیجئے، وقتاً فوقتاً ان سے رابطہ کیجئے، ان کی طبیعت خیر خبر پوچھتے رہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد
کر دینا قطع رحم ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا، اس سے رشتہ کاٹنا یہ قطع رحم ہے. اور یاد رہے کہ قاطع رحم جو ہے یہ رشتہ کاٹنا حرام ہے. تو میرے بیچ اور پیارے اسلامی میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل صلہ رحمی کریں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے، انشاءاللہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مزید کلام سنتے ہیں. جی حضور. خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کسوں کو بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو اگر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں پاسار ہوتا. طیبہ میں کرم میسر تو گز زمین ہوتی، طیبہ میں کرم میسر، طیبہ میں کرم میسر، طیبہ میں کرم میسر تو گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا، ان کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا، ان کو قرار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا سبز گنبد. اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. مر مٹ کے خوب لگتی، مر مٹ کے خوب لگتی،
بات آپ کو عرض کروں میں، بڑا پیارا شعر بھی ہے اور مجھے اچانک ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. یہ جو ہے نا، مر مٹ کے یوں خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے ہے، تو اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ مکے شریف سے مدینہ شریف مدنی قافلہ گیا. اور یہ مدنی قافلہ کیونکہ مدینہ شریف حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے بعد، ہند کا یہ مدنی قافلہ تھا. اس میں اسلامی بہنیں بھی تھیں اور اسلامی بھائی بھی تھے. اب یہ اپنے ہوٹل پر اترے اور اترنے کے بعد یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے چلے. جو اسلامی بھائی یعنی مرد حضرات تھے وہ چلتے چلتے بقی شریف سے ہوتے ہوئے سبز گنبد کے سامنے پہنچے، اور جو اسلامی بہنیں تھیں چونکہ ان کی حاضری کا وقت تھا تو وہ اسلامی بہنوں کی جانب سے مواجہ اقدس کی قریب جو روضۃ الجنہ ہے وہاں پہنچی. اب جیسے ہی یہ اسلامی بھائی سبز گنبد کا دیدار کر رہے تھے، ان میں سے ایک اسلامی بھائی جو ہی ان کی نگاہ سبز گنبد پر پڑی، بس اسی وقت گرے اور ان کی روح نثار ہو گئی. اب یہ جو اسلامی بھائی تھے، یہ جو ہے انہوں نے جلدی جلدی ان کی زوجہ کو جو ہے وہ وہاں رابطہ کرنے کی کوشش کی، فون ملایا. اب وہاں جس خاتون نے فون اٹھایا انہوں نے بتایا کہ ابھی روضۃ الجنہ میں ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسی تڑپ، ہم تو زبان سے کہتے ہیں لیکن یہ حقیقی عشاق کا انداز ہوتا ہے، اور کس طرح دونوں میاں بیوی کی غالباً ایک ہی وقت میں مدینہ شریف میں سرکار کے دربار میں بس یہ مٹی جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی. اللہ اکبر. جی مٹی خوب لگتی، مٹی خوب لگتی، مٹی خوب لگتی، مٹی میری ٹھکانے، مٹی خوب لگتی، مٹی میری ٹھکانے، ان کی راہ گزر پر، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا ہوتا گنبد، یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا ہوتا گنبد. اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. بے چین دل کو اب تک، ہاں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک، ہاں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. مگر اب تو اس سے آقا، مگر اب تو اس سے آقا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاکسار ہوتا. سالک ہوئے ہم ان سے، سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے. سالک ہوئے ہم ان کے، سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے. دل
دل مضطرب تو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، دل مضطرب تو لیکن مگر اعتبار ہوتا، دل مضطرب تو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ میرے علیہ غوث کے دیوانے خوشیاں منا رہے گے، جھنڈے لگا رہے گے، نعرہ لگا رہے گے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، سلطان ولایت غوث پاک ولیوں کے حکومت غوث پاک، سلطان ولایت غوث پاک ولیوں کے حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہے، رب کی رحمت غوث پاک ہے، رب کی رحمت غوث پاک، میرے غوث کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگی، یا غوث اعظم دستگی، یا غوث اعظم دستگی، میرا بنے گے دولہا محفل سجی ہوئی گئے، میرا بنے گے دولہا، میرا بنے گے دولہا محفل سجی ہوئی گئے، سب اولیاء براتی کیا خوب گئے نظارہ، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہے بغداد کے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ولم القدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے ہاتھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
جلد تم بلانا مدنی مدینے والے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے اعظم امام تو بنو کا جلوے شان قدرت پلا ہو سنا تو مجھ سے خدمت قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جاز رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جلد رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي أمه وآله وصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے